السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دستبستہ ملتمس ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے پورے اخلاص کے ساتھ اور آسان و اچھے انداز میں اس بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں اس پر سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 46 اور 47 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ یوں تو انسان پر اللہ کی بے شمار نعمتیں اور انعامات ہیں، لیکن انسان کا جسم اور جسم کا ایک ایک اعضاء، خصوصاً آنکھ، کان، زبان، دل یا چلنے کی صلاحیت، یہ عظیم نعمتیں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اچانک ان میں سے کوئی چھن جائے یا اللہ اسے سلب کر لے، ختم کر دے، تو بتاؤ دنیا میں کون ہے جو اس چیز کو دوبارہ دلا سکتا ہے؟ یا اچانک خدا کی کوئی آفت آ جائے، آندھی، طوفان، سیلاب، زلزلہ یا کوئی اور زمینی یا آسمانی آفت آ جائے، تو دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے، سب تہس نہس ہو جائے، عزیز و اقارب ہلاک ہو جائیں، تو تم کیا کرو گے؟ تو پھر کیا اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈر نہیں لگتا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں، قل ارأیتم، پوچھئے، کہیے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اخذ اللہ، کہ پکڑا اللہ نے، پکڑ لیا اللہ سمعکم و ابصارکم، تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان، و ختم علی قلوبکم، اور مہر لگا دے تمہارے دل پر، من الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ غیر اللہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ ہے؟ یاتیکم بہ، جو دوبارہ تمہیں یہ دلا دے، یہ صلاحیتیں، یہ چیزیں تمہیں دوبارہ دلا دے۔ انظر، دیکھیے، کیف نصرف الآیات، ہم نے کس طرح اپنی آیات کو بیان فرمایا، ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ کنارہ کشی کرتے ہیں۔ کہ اللہ فرما رہے ہیں کیسے، کس طریقے سے میں نے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کس طرح کے مضمون میں نے قرآن پاک میں بیان فرمائے، کیا کیا انداز میں نے بنائے انسان کو سمجھانے کے لیے، پھر بھی اے انسان تجھے سمجھ نہیں آتی۔ قل ارأیتکم، ان سے کہیے، ان آتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر آ جائے اللہ کا عذاب، بغتۃ او جہرا، اچانک یا علن، حل یہلک، تو کون ہلاک ہوگا، الا القوم الظالمین، سوائے ظالموں کے، یعنی ظالموں کے سوا کون؟ یعنی اللہ فرما رہے ہیں جو ظالم لوگ ہیں پھر وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور میرا عذاب اچانک بھی آ سکتا ہے، اور ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ دیکھیں، کہتے ہیں نا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اللہ جتنی بھی ڈھیل دے، لیکن جب اللہ پکڑنے پہ آئے تو پھر انسان کا بس نہیں چلتا۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں اور جسم کا ہر عضو انتہائی اہمیت کا عمل ہے، مگر ایک انسان کے لیے آنکھ، کان اور دل جو ہے، اس کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہے کہ ان کے بغیر انسان کی زندگی
ادھوری سی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسے عذاب ختم ہو جائیں یا ان میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو انسان کو اپنا جسم ہی بوجھ لگتا ہے، انسان اپنا جسم ہی بوجھ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح انداز اپناتے ہیں کہ اگر میں یہ چیزیں تم سے چھین لوں جو میں نے عطا کی ہیں، یا ضائع کر دوں، چھین لوں، تو پھر کوئی ہے میرے سوا، کوئی تمہارا کوئی معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں عطا کر سکے؟ اگر نہیں ہے تو پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں سورۃ انعام کے اس حصہ میں بار بار توحید کا ذکر آ رہا ہے، بار بار توحید کا ذکر آ رہا ہے کہ صرف اللہ ہی قدرت رکھتے ہیں، کہ ارض و سما اور اس میں ہر چیز کا خالق اللہ ہے، مالک وہ ہے، تم اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے جھکو، وہ تمہارا الہ ہے، اسی سے مانگو۔ دیکھیں اللہ کو چھوٹے سے چھوٹا شرک بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ اس پہ بھی گرفت فرماتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی اور غصے کا سبب بنتا ہے یہ شرک، انتہائی ناپسندیدہ، ناقابل معافی جرم ہے۔ ترمذی میں ایک حدیث ہے 2516 نمبر پر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھا تو آپ نے فرمایا کہ تم جب بھی کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے یہ مدد مانگو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت کے لوگ مل کر بھی تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ چاہے، ساری امت کے لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا کہ اللہ پہنچانا چاہے۔ آگے فرمایا قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی اللہ نے لکھ کر یہ بات رکھ دی ہے کہ جو تمہارا مقدر ہے، جو میں عطا کرنا چاہتا ہوں وہ میں کر کے رہوں گا، ساری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے تمہارا بال بیگا نہیں کر سکتی، ساری دنیا تمہاری فیور میں اٹھ کر کھڑی ہو جائے، اگر اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی عزت دینے والا، تمہیں ایمان دینے والا، تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم لوگ خام خواہ جھگڑوں میں پڑ کے اور یعنی اللہ سے دور ہے۔ اللہ فرما رہے مجھ سے ہی مانگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ ہی سے مانگو، لیکن ہمارے ایمان کیسے کمزور ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر در بدر پھر رہے ہیں۔ جب ایسا ہوگا تو پھر یاد رکھیے جیسے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تھوڑا بہت جھٹکے دیں گے، اگر نہ سنبھلے تو پھر اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے ساتھ شریک بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں کریں گے، رعایت نہیں دیں گے، سوائے اس کے کہ انسان اس سے توبہ کر لے۔ تو ہمیں ہمیشہ توحید کے بارے میں بہت ہی سنجیدہ ہونا چاہیے، بہت ہی محتاط ہونا چاہیے کہ اللہ جو عطا کرنے والے ہیں، اللہ جو ہر چیز کھول کھول کر اللہ بیان فرما رہے ہیں، یہ دیکھیں اس میں نہ سمجھنے والی پتہ نہیں کون سی بات ہے، اور پھر لوگ قرآن سے دور ہیں، اس لیے ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر ہم قرآن کو ترجمہ پڑھیں گے تو بہت سی باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں گی۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔